ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے. اور اگلا سوال بھی قرآن خوانی سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ جو یہ بچے پڑھنے کے لیے مسجد مدرسے کے آتے ہیں تو اس میں سجدہ وغیرہ یہ لوگ نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں سجدے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں قرآن خوانی کے اندر جو بچے پڑھنے آتے ہیں تو جو یہ سجدے کی آیتیں پڑھیں گے تو ایسی صورت میں ان کو سجدہ کرنا واجب ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ سجدہ جو تلاوت کا ہوتا ہے اس کو فوراً کرنا واجب نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مانع نہیں ہے، رکاوٹ پیدا نہیں کرتی تو سجدہ فوراً کر لینا چاہیے، ورنہ یہ کہ سجدہ واجب تو ہے، اب چاہے وہ واپس مسجد یا مدرسے یا گھر جا کر کریں گے تو بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر کریں گے ہی نہیں تو وہ شخص گنہگار ہوگا. اگر وہ پڑھنے والا بچہ بالغ ہے اور اس نے سجدے کی آیت پڑھی ہے، خود تلاوت کری ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص گنہگار ہوگا اگر وہ سجدہ نہیں کرتا. ہاں اگر گھر پہ آ کے سجدہ کرے گا تو بھی اس میں حرج نہیں ہے. اور آپ نے پوچھا تھا کہ یہ قرآن پاک جو بچے حفظ کرتے ہیں تو وہ آیتوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. اسی طرح استاد کو قرآن مقدس بار بار ان کو سنانا پڑتا ہے، یاد کرنے والوں کو یا پڑھنے والوں کو. تو کیونکہ اپنے یعنی دور کے وقت میں قرآن میں سجدے کی آیت بھی آتی ہے تو اس کو بھی بار بار پڑھنا پڑتا ہے، تو کیا ہر بار سجدے کی آیت کو ریپیٹ کرتے وقت ان کو سجدہ کرنا ہوگا یا نہیں؟ اور یہ جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے دشواری ہوتی ہے. اسی طرح گھر میں خاتون وغیرہ جو پڑھاتی ہیں تو وہاں پڑھنے والی بچیاں بھی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں جب وہ قرآن پاک پڑھتی ہیں تو وہ جب ان کا سبق سجدے کی آیت پہ آتا ہے تو وہ بار بار اس کو ریپیٹ بھی کرتی ہیں، تو پڑھانے والی خود بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں اور سننے والا بھی سن رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو استاد وغیرہ ہوتے ہیں مسجد مدرسے میں تو وہ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں بار بار اس آیت کو، اور جب بچہ سبق سنانے آتا ہے تو اس کو وہ ریپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو سجدے کی آیت کا حکم یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھا جائے یا سنا جائے دونوں پر ہی سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے. تو اگر بچہ پڑھ رہا ہے، استاد جی سن رہے ہیں، تو سجدہ کرنا استاد جی پر بھی واجب ہے، اور بچے پر بھی. اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں بالغ ہونے چاہیے تب ہی دونوں پر سجدہ واجب ہوگا. اگر پڑھنے والا بچہ یا بچی نابالغ ہے اور سننے والا استاد بالغ ہے تو ایسی صورت میں بچی پہ سے سجدہ واجب نہیں ہوگا. پھر بھی اگر وہ کر لے تو حرج نہیں ہے، اگر اتنا شعور ہے کہ سجدہ کرنا جانتی ہے یا جانتا ہے تو کر لینا چاہیے، ورنہ یہ کہ سننے والے پر تو سجدہ واجب ہوگا کیونکہ وہ بالغ ہے. اسی طرح گھر میں پڑھانے والی خواتین کے لیے بھی ہے کہ اگر ان پہ آنے والی چھوٹی بچیاں نابالغ ہیں اور وہ آیت سجدہ کے سبق پر ہیں تو اس کو بار بار ریپیٹ کرتے وقت ان پہ تو سجدہ واجب نہیں ہوگا، مگر سننے والی پر سجدہ واجب ہوگا، تو اس کو بعد میں سجدہ کر لینا چاہیے. اب یہ کہ آیت سجدہ کو بار بار پڑھیں گے ریپیٹ کریں گے تو اس میں کتنی مرتبہ سجدہ کرنا ہوگا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حفظ کرنے والے ہوتے ہیں تو آدھے گھنٹے تک بھی ان کو اس ورق کو بار بار یاد کرنا پڑتا ہے، تو اس میں کئی مرتبہ سجدہ کی آیت سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر ایک مرتبہ آخر میں سجدہ کر لینا کافی ہے، ہر بار سجدہ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ان کے لیے کہ جو شخص حفظ وغیرہ کرتے ہیں اس آیت کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. یہی حکم ان کے سننے والے کے لیے ہے کہ اگر استاد ایک سبق سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس پہ بچہ سبق سنانے آیا، اب وہ آیت سجدہ کو بار بار اگر ریپیٹ کرے گا تو وہ ایک ہی مجلس ہے یعنی ابھی ایک ٹرم ہے، تو ایسی صورت میں ایک ہی بار سجدہ واجب ہوگا اور وہ پڑھانے کے بعد آخر میں سجدہ کر سکتے ہیں. قرآن کا سجدہ فوراً کرنا واجب نہیں ہوتا، اس لیے وہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اگلے دن کر سکتے ہیں، شام کو کر سکتے ہیں، جب کوئی چیز اس میں رکاوٹ پیدا نہ کرے، سجدے میں وضو وغیرہ کر لیں تو ایسی صورت میں بعد میں سجدہ کیا جا سکتا ہے. اب یہ کہ مجلس اس چیز کا نام ہے کہ جیسے بچے نے سبق سنایا اور اپنا قرآن شریف لے کے استاد کے پاس سے مدرسے کے دوسرے کونے میں جا کے بیٹھ گیا، تو اس کو مجلس بدلنا بھی نہیں بولیں گے. مجلس بدلنا وہ ہوگا کہ جیسے بچے نے 3 لقمے سے اگر زیادہ کھا لیے، مثلاً یہ کہ قرآن شریف رکھا اور کھانا کھانے چلا گیا، تو اگر 1 لقمہ چکھا ہے 2 چکے ہیں تو بھی مجلس بدلنا نہیں کہیں گے، مگر یہ کہ 3 یا اس سے زیادہ کھائے تو پھر وہ کھانا کھانے میں شمار ہو جائے گا، تو اس کی مجلس بدلی ہوئی مانی جائے گی کہ اب وہ پڑھا ہی سیٹ کے کھانے میں لگ گیا، تو پھر اب دوبارہ اب یہ آیت سجدہ پڑھے گا تو سجدہ واجب ہوگا. مجلس سے مراد یہ کہ جیسے اگر بچہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے ابھی سبق، تو وہاں بیٹھ کے مدرسے میں وہ چاہے پورے دن پڑھتا رہے تو بھی اس صورت میں وہ ایک ہی بار سجدہ کرے گا کافی ہے. لیکن اگر پڑھتے پڑھتے بیچ میں
मदरसे से निकल के अपने घर चला गया टॉयलेट वगैरह के लिए, घर जाके कुछ खा पी लिया या बाहर खड़े होकर मदरसे से बच्चों से बात कर ली, फिर वापस आ गया, तो अब जब दोबारा सजदे की आयत पड़ेगा तो फिर इसको दोबारा सजदा करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मदरसे के अंदर ही है और एक कोने से दूसरे कोने में जाके बैठता है तो ऐसी सूरत में मजलिस बदलना नहीं कहेंगे। या फिर इस तरह बाहर गया, पानी वगैरह पी कर आ गया, 3 घूंट से ज़्यादा पी लिया या खाना वगैरह 3 लुक़्मा से ज़्यादा खा लिए, तो ऐसी सूरत में मजलिस बदल जाएगी। तो ये हुक्म होता है कि अगर एक ही मजलिस में, बाकी मजलिस की तफसील आप इमाम साहब से मस्जिद में जाके मालूम कर लें कि एक मजलिस में किसे कहते हैं। जैसे कि गवाह के लिए भी होता है कि एक ही मजलिस में जमा होना चाहिए, मतलब जहाँ पे मामला चल रहा होता है उसी एक मजलिस को महफिल के अंदर वो होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर वो एक मजलिस में बैठ के कितनी मरतबा कुरान की आयत को पढ़ दे, सजदे वाली को याद करने वाला एक सजदा काफ़ी है, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले दोनों के लिए, और मजलिस बदलने के बाद हर बार सजदा करना होगा। अच्छा, आयत सजदा किस तरह सजदा किया जाता है, आयत का कुरान पाक में सजदा होता है, उसके लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा वीडियो के अंदर। वो आयत है MP3 में, अगर आयत सजदा सुनी तो सजदा वाजिब होगा या नहीं, ये वीडियो होगी, आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, सिकंदर वारसी अबाउट MP3 आयत सजदा, इस तरीके से सर्च मारेंगे तो वीडियो आ जाएगी। तो उसमें तरीक़ेकार पूरा बता रखा है कि सजदा किस तरह होगा, और सजदे के लिए खड़े होकर ही जाना, वापस फिर से खड़े होना ही ज़रूरी नहीं है, मगर ये कि बेहतर यही है, मुस्तहब यही है कि ऐसा किया जाए। बाकी अगर सजदा बैठकर भी कर लिया जाएगा तो सजदा जो है वो हो जाएगा। उस वीडियो को आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, तो उसमें आपको सजदा करने का तरीका मालूम चल जाएगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवार